سعدیہ بیٹی، آپ کہاں جا رہی ہو؟ اسکول تو اس طرف ہے۔ جی نفیسہ خالہ، مجھے پتا ہے کہ یہ راستہ اسکول کو نہیں جاتا۔ تو پھر آپ کہاں جا رہی ہو؟ اور آپ کا یونیفارم کہاں ہے؟ مجھے کھیتوں میں کام کرنے جانا ہے، وہاں تو کسی یونیفارم کی ضرورت نہیں۔ اتنی ذہین بچی ہو کر ایسی باتیں؟ پر اماں ابا کہتے ہیں کہ بھائی کی تو خیر ہے، ہم چھوٹی ذات والوں کی بیٹیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی؟ ابھی سے گھر سنبھالنے تو اچھا ہے۔ یہ صورتحال تو بڑی پریشان کن ہے۔ لیکن میڈم جی، بچی کو پڑھانے یا نہ پڑھانے کا اختیار تو اس کے والدین کے پاس ہے، زبردستی تو نہیں کی جا سکتی نا۔ حامد پتر، اسکول کونسل کا فرض ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اسکول کے تمام بچے اسکول سے جڑے رہیں۔ لڑکی کو پڑھائی چھڑوا کر اسے مزدوری کروانا تو غلط ہے، مگر یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اسے ذرا احتیاط سے دیکھنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ لیاقت بابا اور حامد بھائی کو سعدیہ کے والد، جبکہ مجھے اور سورہ بی بی کو سعدیہ کی والدہ سے بات کرنی چاہیے۔ بچے اور بچیوں میں فرق کرنا یا ان کی غذائی و دیگر ضروریات میں برابری نہ کرنا یا کسی ایک بچے یا بچی کی طرفداری کرنا ہمارے دین اور اخلاص کی نفی ہے۔ خاص طور پر تعلیم بچیوں کے لیے اہم ترین زیور ہے، کیونکہ پڑھی لکھی بیٹی، بیوی، ماں اور بہن گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ بیٹی کو مزدوری سے ہٹا کر اگر پڑھائی پر لگا دیں گے تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ مالی مسائل کی بات ہے تو ہم آپ کو ایک سلائی مشین لے دیتے ہیں اور گاؤں کی عورتوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی سے کپڑے سلوائیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر چند پیسوں کے لیے اتنی ذہین بچی کا مستقبل خراب کرنا مناسب نہیں۔ عباس بیٹے کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے اور بیٹی کی تعلیم اچھے گھرانے کی ضمانت ہے۔ آج تک اسکول کونسل نے بہت سے زبردست کام کیے ہیں، مگر آج واقعی محسوس ہوا ہے کہ اسکول کونسل نے کسی کی زندگی بدلی ہے۔